مجھے اس میں صرف ایک بات پہ میں تمہیں فرینکلی بات بتاؤں کہ بڑھاپے کی کمزوری اور موقع پرستی، مرنے سے پہلے جب آپ کی قبر میں ہوں ٹانگیں تو آپ وہ آزات المقابر وہ ہے نا، جب تک تم کلام پاک میں ہے کہ تمہیں کثرت نے مارا، وہ جو لالچ اور حسد ہوتا ہے، اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے ایک بات پہ اعتراض ہے۔ وہ کیا؟ میرے اور آپ کے دیے ٹیکسوں سے بہت زیادہ اختیارات رکھ ان کو اپنے آپ کو تا حیات استثناء، اب وہ صدر ہوں یا کوئی، اکاؤنٹیبلٹی، انہیں جواب دے، اتنا کم از کم اس میں رعایا کی عزت ہے۔ اور ویسے بھی اگر فرض کرو یہ آپ شامل نہ بھی کریں اس طرح کی طرح، تو کوئی فرق نہیں بنتا۔ نہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ پاکستان میں پہلا مارشل لاء لگایا ایوب خان صاحب نے۔ ایوب خان صاحب استعفیٰ دے کر یہ F63 پر پہاڑی کے اوپر اپنے مکان میں رہے، بہت خوشی و خصوصیت کے ساتھ تا حیات، جب تک وہ زندہ کافی رہے۔ عرصہ 2-4 سال زندہ رہے تو تھے۔ کبھی ان کو کسی نے گرفتار کرنے کی، کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی کہ بھائی صاحب آپ نے 1958 میں مارشل لاء لگایا تھا؟ نہیں۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ خان صاحب بھی تھے، خیر ان کے لیے جناب آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ آئین میں آرٹیکل 6 ڈل جانے کے باوجود جو بھی امریکی وفد پاکستان آتا تھا اور جب اس کی ملاقات ہوتی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم سے، تو انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ یقین دلائیں کہ یحییٰ خان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ انہوں نے ہماری اوپننگ چائنا کے لیے راستے بنائے، ہمیں یقین دلائیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، نیشنل آرکائیوز جو ہیں جی، جارج واشنگٹن یونیورسٹی واشنگٹن میں پڑھے ہوئے ہیں، وہاں جائیں، گوگل پہ سرچ کریں اور آپ دیکھیں اور سب یہ کہیں کہ آسکنگ فار یحییٰ، تو وہ اپنے انتقال تک تھرو آؤٹ بھٹو صاحب کے پیریڈ میں ہارلے اسٹریٹ اپنا گھر رہے، اور ان کو ساتھ روزانہ ان کو کمپنی دینے کے لیے ایک سرونگ میجر جو ہے وہ ان کے گھر جایا، اچھا، تاکہ صاحب کو گفتگو میں لگایا جائے۔ اسی طرح غلام اسحاق خان صدر رہے، انہوں نے ایک نہیں 2 حکومتیں توڑنے کا اعزاز حاصل کیا، ایک بے نظیر بھٹو کی اور ایک نواز شریف کی پہلی حکومت۔ اس کے باوجود وہ آفٹر ریٹائرمنٹ، کیونکہ تعلق ان کا بیوروکریسی تھا، انہوں نے کہا یار یہ اچھی بات ہے کہ اگر فوجی اور بیوروکریسی سے آئے ہوئے صدور جو ہیں وہ جب اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جاتا، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں صدر، لیکن انہوں نے صرف آصف علی زرداری کے لیے استثناء نہیں لیا ہے، ورنہ دیکھو نا، میری تو بڑی خواہش ہے کہ پوچھا جائے جناب وہ عارف الوی صاحب جو ہوتے تھے، انہوں نے بڑے کمالات دکھائے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ حاصل ہے، ممنون صاحب کو بھی حاصل ہے، اور یہ معاملہ جو ہے منا، اس کو یہ کہنا، تمہیں پتہ ہے یہ سب سے پہلے جمہوریت، قانون کی نظر میں سب کی برابری، یہ نعرہ سب سے پہلے کہاں آیا تھا؟ مساوات اور عوام کی حکومت، جمہوری ملک سر فرانس، انقلاب فرانس ہوا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو فرانس کے رہے ہیں ایک صدر سرکوزی، صرف 3 ہفتے پہلے انہیں لیبیا سے اپنے انتخابات کے لیے کیش لینے کے الزام میں 5 سال کی سزا سنائی۔ انہوں نے عدالت میں کہا کچھ عرصہ پہلے کہ میرا تو جیل کے کمرے میں دم گھٹتا ہے اور میں نے اپنی سزا کے خلاف اپیل کرنی، تو مجھے یہاں بہت گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ یہ میں فرانس کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت آئی وش کہ مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں وہ تصویر دکھاتا۔ اب انہیں کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ پولیس کی سپروائزری میں پیرس کی گلیوں پر آزاد گھوم سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پولیس کی سپروائز، تو اگر فرانس ہی کیا ہو رہے تھے ساٹے تھے، ویسے ہی جمہوریت کبھی جمی نہیں۔ نہیں آئی ایم ٹیلنگ یو دس از دی ٹریجڈی۔ اشرافیہ جہاں کی بھی ہے، اب وہ پاکستان کی ہو یا فرانس کی ہو، ایک جیسی ہوتی ہے، دنیا کی قدیم ترین جمہوریت ہو، جس میں جمہوریت کے قیام کی وجہ سے مجسمہ آزادی آج تک نیو یارک میں لگا ہوا ہے،
وہاں پہ سرکوزی ساتھی ہو رہا ہے، لیکن بہرحال وہاں باقی جمہوریتوں کا یہاں کا ایک چھوٹا سا فرق ہے جو اب عیاں ہوتا جا رہا ہے، وہ یہ ہے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا اپنا انٹرو، کہ مخالفت میں ایک بھی ووٹ نہیں آیا. رول آف اپوزیشن. یار دیکھو بات سنو، میں تو پہلے دن سے کہے چلے جا رہا ہوں، دیکھو یہ بنیادی کیا یہ اپنا ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کیا بناتے ہیں، ان کا آرگیومنٹ کیا ہے؟ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ پارلیمان ہے یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، تو چونکہ یہ ایک ہلال پارلیمان نہیں، حلال، تو اس کے بنائے ہوئے قوانین بھی حلال نہیں. اچھا بھائی یہ اتنی غیر ہلال جگہ ہے، حلال جگہ ہے، تو آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر بیٹھ تو گئے ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ 8 فروری کو ہی رات کو اعلان کرتے تھے کہ ہم یہاں نہیں بیٹھے، کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہم نہیں جیسے پی این اے نے 7 مارچ 1977 کی شام کو کی. وہ نہیں بیٹھی تھی. ٹھیک ہے جی. اب آپ جب بیٹھ گئے تو پھر وہ تمام پارلیمانی داؤ پیچ استعمال کیجئے، چاہے روزانہ آپ کو. مثال کے طور پر بھٹو صاحب کے زمانے میں جب امینڈمنٹ ہوئی تھی آخری دنوں میں، تو مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود یہ قائد حزب اختلاف تھے، پولیس بلوا کر ان کو ڈولی ڈنڈا کر کے انہیں باہر پھینکا گیا تھا. محمود صاحب، یس سر، یہ واقعہ بھی ہمارے ہاں ہوا ہے، اسی ملک میں ہوا ہے. لیکن آپ کو یہ نظر تو آیا نا کہ کوئی پش بیک کر رہا ہے. یہاں پہ انہوں نے 2 دن تقاریر کی ہیں، آپ اٹھ کے آپ کمیٹی کے اجلاس میں بھی جا کے دہائی مچاتے کہتے جی کہ نہیں ابھی ہمیں بات کرنی ہے. تو بہرحال مجھے ذاتی اپوزیشن طور کے رول پر پہ مجھے بھی تھوڑا سا تحفظ یہ بھی ہے نصرت صاحب، جی 8 فروری کے الیکشن پہ ہم سمیت ہر بندہ کہہ رہا ہے نا کہ یار جو پکچر دکھائی جا رہی ہے حقیقت سے ایسی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ دیر از سم تھنگ رانگ ود یو. 8 فروری کو یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا، یا تو نہ بیٹھتے پی این اے کی طرح، بیٹھ گئے، جب آ گئے تو پارلیمانی رولز اینڈ پروسیجرز کو اڈاپٹ کرتے. آپ کی کئی نشستوں پہ الیکشن بھی ہوئے، آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا، آپ نے کمیٹیوں کا بائیک آؤٹ کر دیا. نہیں ابھی جیسے ابھی یہ دیکھو، میں تمہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، جیسے پنجاب میں وزیر آباد میں ایم این اے کا الیکشن، اب بھیا وہاں پر سچی بات ہے کہ حامد ناصر چٹھا اس عمر کے اس حصے میں بھی وہ پوری یعنی کہ توجہ کے ساتھ، ان کا فرزند احمد چٹھا ان کی جگہ کسی کو کرنا چاہ رہے تھے اپنے یعنی گھر کی فیملی، اگر نہیں بائیک آؤٹ. اچھا وہاں بائیک آؤٹ کرنا ہے، اس کو غالباً احمد چٹھا کو عہدہ بھی نہیں دیا. ہاں اس کے مقابلے میں وہی جماعت جو ہے ہمارے بڑے عزیز جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے عمر ایوب خان صاحب، عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کو سزا ہوئی، وہ نااہل ہوئے. اب ان کی خالی ہوئی نشست پر قومی اسمبلی کی ان کی اہلیہ الیکشن لڑ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت یعنی کہ ایکٹیولی وہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اب یہ کہ ایک ہی ملک میں آپ 2 اصول آپس میں رہتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں؟